الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ حضرات اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی اپنے صحابہ کو پرانی امتوں کے واقعات سنایا کرتے تھے، اور وہ جو واقعات نبی علیہ السلام سناتے تھے یہ اللہ آپ کو بتاتا تھا۔ اللہ کے بتانے سے محمد الرسول اللہ وہ واقعات سناتے تھے۔ تو ایک دن حدیث میں آتا ہے، تمام مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پرانی امتوں کا ذکر ہو رہا تھا، پہلے نبیوں کی جو امتیں ہیں ان کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امتوں میں سے ایک ایسا بھی شخص تھا 1000 مہینہ پورا اس نے گھوڑے کی پشت کے اوپر رہ کے اللہ کے لیے اس نے جہاد کیا تھا۔ صبح کے وقت وہ جہاد کرتا، جب رات آتی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو پھر وہ مصلے پہ آ جاتا، ساری رات قیام کرتا۔ 1000 مہینہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں، یاد رکھیں یہ جو اللہ کی عبادت کرنا ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ پیار کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے میں اپنے شہنشاہ کائنات کے گھر جاؤں، اس کے سامنے یا کسی اور جگہ اس کے سامنے جاؤں، کبھی قیام کروں، کبھی میں رکوع کروں، کبھی میں سجدہ کروں، اس کے سامنے اپنے دل کی باتیں کروں اور اس سے مانگوں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنائی تو صحابہ پریشان ہو گئے،
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ 1000 مہینہ اس نے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے جہاد کیا اور رات کو قیام کیا 1000 مہینہ؟ اے اللہ کے رسول، ان کی تو عمریں بہت زیادہ تھیں، ہماری تو عمریں بہت کم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقامات اور جنت کے درجات بڑے بڑے وہ تو سارے وہ لے جائیں گے۔ یہ پریشان ہو گئے صحابہ اس بات پہ کہ یا رسول اللہ وہ لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسی عجیب بات ہے، اللہ کی قسم اس کائنات میں صحابہ جیسا انسان نبیوں کے بعد پھر دوبارہ پیدا نہیں ہونا۔ کیسے عجیب انسان تھے کہ پریشانی یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر زیادہ درجہ لے جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے جنت کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمارے اوپر رحم کرے۔ ہمارے اندر یہ بات جو ہے نا، یہ بات آہستہ 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 ختم ہو رہی ہے۔ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر پتر پڑ جان، تیاں پڑ جان، مال دولت آ جائے، کوٹھی آ جائے، کار آ جائے، میرا رتبہ بن جائے، بس جی نوکری مل جائے، میں کسی طریقے دنیا میں۔ اور صحابہ کی پریشانی یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، وہ جنت میں آگے زیادہ چلے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صحابہ کی پریشانی دیکھی نبی علیہ السلام نے، تو آسمان سے جبریل علیہ السلام آ گئے، اور یہی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر پڑھی ہے، یہی وہ وہی لے کے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جبرائیل علیہ السلام صحابہ کی پریشانی دیکھ کے آسمان سے یہ آیتیں لے کے آئے اور آ کے یہ خوشخبری سنائی کہ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ کے صحابہ، پریشان نہ ہونا، وہ تو 1000 مہینہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے، گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھ کے تلواریں چلاتا رہا، محنت کرتا رہا، اور دن اور رات کے وقت وہ اللہ کے سامنے وہ قیام کرتا، صبح جہاد کرتا۔ 1000 مہینہ لگتا تھا نا ان کو۔ جاؤ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں ایک رات ایسی دے دی ہے، اور وہ رات ماہ رمضان کے اندر ہے۔ اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اور جاؤ ایک رات عبادت کر لینا، اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے کی عبادت و دن رات کی محنت سے زیادہ ثواب دے دے گا۔ 1000 مہینے سے، اب میں سوچتا ہوں 1000 مہینے سے، یہ تو نبی علیہ السلام نے 1000 کا ذکر کیا، تو نبی علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ نے بتایا کہ 1000 مہینہ کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ زیادہ کتنا ہے؟ صحیح بات ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ 1000 مہینے سے 100 گنا زیادہ ہے، لاکھ گنا زیادہ ہے، کہ کروڑ گنا زیادہ ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ بتائے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا زیادہ دوں گا، تو یہ لو پھر اجر یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک رات، صرف ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل، یہ ایک رات ہے بس۔ صحابہ کے اندر بس جی اس رات کو اب نہ ہم نے ڈھونڈ کے رہنا ہے، اور ہم نے عبادت کر کے چھوڑنی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جب نیکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو سستی کر دی، تو مومنوں کو چاہیے جلدی جلدی نیکی قبول کر لیں۔ اور دیکھیں، رب کی قسم آج بھی وہ لیلۃ القدر آتی ہے، اور ہر سال ماہ رمضان میں آتی ہے، لیکن ہمارے اندر کیوں نہیں یہ چیز پیدا ہوتی کہ ہم نے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا
پہلے مسلمان کے اندر اگر نماز پڑھنے میں کوئی کمی تھی نا، کمی کا مطلب ہے کہ وہ نماز میں پیچھے رہ جاتا تھا، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ تو غیر مسلمان ہے، وہ تو کافر ہے نا۔ ویسے نماز میں کوئی کمی ہو جاتی تھی، آگے پیچھے ہو جاتی تھی، یا کوئی پہلی رکعت میں نہیں پہنچتا تھا، کوئی کمی، تو چاہیے تھا کہ اس مہینے کے اندر مسلمان کو چاہیے تھا کہ کوششیں کرتے، کرے ڈالتے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، میں نے پہلی صف میں کھڑا۔ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ اور چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ یہ قرآن مجید جو تھا یہ پڑھتے، اور جو پڑھ نہیں سکتا اس کو چاہیے تھا کسی اور سے سنتا، بھائی تم پڑھو میں بیٹھ کے سنتا۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت دیکھیں، اگر کوئی مسلمان قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن بیچارہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اٹک اٹک کے قرآن مجید پڑھتا ہے نا، اب دیکھیں دوسری طرف دنیا کا سب سے بڑا قاری جو پڑھتا ہے نا، اس کو ایک حرف کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ 20 نیکیاں دیتا ہے اس کو۔ اللہ، یعنی قاری عبد الباسط سدیس، ایک حرف کی 10 نیکیاں، اور یہ سادہ سا مسلمان جو اٹک اٹک الحمد للہ رب العالمین ایسے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بھی اس کو دی جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید اللہ کے فضل سے دیکھیں 3,63,760 اس کے حرف ہیں، اگر 10 نیکیاں ملیں تو یہ 32 لاکھ نیکیاں اللہ قرآن مجید کی دیتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اٹک اٹک کے پڑھتا ہے 64 لاکھ نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے اس کو۔ لو جنت سامنے پئی جنا اللہ دے فضل دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اکٹھا کرنے کا مہینہ تھا، مسلمان کو چاہیے تھا، اور اس کو یہ بھی چاہیے تھا کہ کوشش کرتا کہ ہر جمعے کے جمعے کم از کم ایک دفعہ صلاۃ تسبیح ضرور پڑھتا۔ لیکن دیکھیں ہمیں شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو کہا تھا، اے میرے چچا اگر ہو سکے تو روز پڑھا کر نماز تسبیح، نہیں تو چلو کم از کم جمعے کے جمعے ہی پڑھ لیا کر، نہیں تو ایک مہینہ بعد ہی پڑھ لیا کر، اور سال بعد ہی پڑھ لیا کر۔ چاچا پڑھنا ضرور چاہے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پچھے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ نماز تسبیح۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر جتنے کنکر ہیں نا، کنکر ریت کے کنکر دانے، ریت کے دانوں کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ سارے معاف کر دے۔ مسلمان کو چاہیے تھا یہ، اور میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں، وہ لوگوں اللہ کا واسطہ ہے، جو گزر گیا ماہ رمضان گزر گیا، اور باقی کے دنوں میں ایک دفعہ روز صلاۃ تسبیح پڑھ لیا کرو، اور کبھی قیامت کے دن یاد کرو گے کسی نے یہ بات بتائی تھی۔ اور مسلمان کو چاہیے تھا کہ ان دنوں اللہ سے استغفار کرتا۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ دیکھ لیں، آپ یقین مانیے کتنے بندے ہیں جو روز کے 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ سارے بندے اپنے آپ سے پوچھے کبھی کسی نے ایک تسبیح روز 100 دفعہ کہا ہے؟ اور لوگوں اس کائنات میں سب سے نیک انسان محمد الرسول اللہ، اور جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا روز 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، 100 مرتبہ، اور جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، 100 مرتبہ روز استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور چاہیے تھا مسلمان کو کہ روز لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں ترازو کے،
اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہے۔ مسلمان کو چاہیے نہیں تھا روز 100 مرتبہ کہتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کرنی والا نہیں، کوئی تیاں پتر دے سکتا نہیں، کوئی خیر دیندہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ یا اللہ تو اصلی داتا ہے، باقی ہمیں لوگوں نے اپنے کولو بنائے ہوئے نے داتے 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 بنائے ہوئے نے۔ یا اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یا اللہ اس کائنات کو تو نے اکیلے نے بنایا اور اکیلے ہی چلا رہا ہے، تیرے علاوہ کو چلانے والا تیرا شریک ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ مسلمان کو چاہیے تھا کہ روز 100 مرتبہ کہتا۔ مسلمان کو چاہیے تھا کہ ماہ رمضان میں نہیں، عام دنوں میں بھی مسلمان کو چاہیے تھا کہ ہر جمعے کے دن نہا دھو کے پہلے آتا، اذان سے پہلے مسجد میں آتا، اور اس کو چاہیے تھا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو سورۃ کہف جو ہر جمعے کے دن پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جس جگہ پڑھتا ہے اس جگہ سے لے کے مکہ شریف تک جتنا فاصلہ ہے قیامت کے دن اللہ اتنا نور عطا کرے گا۔ ہم پڑھتے ہی نہیں، وہ لوگوں پڑھنا نہیں آتا، سونی لیا کرو کسی سے۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پتہ ہے کیا کہا؟ اور میں صدقے جامع اللہ کی ذات کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن یہ کثرت سے درود پڑھا کرو، اور جمعے کے دن جو درود پڑھتا ہے اور فرشتہ آ کے بتاتا ہے تمہاری امت کے فلاں بندے نے درود پڑھا، نام لیتا ہے، نام۔ یا اللہ وہ گجرانوالہ میں ایک وہ مسجد میں عبد الرحمن بیٹھا ہوا ہے، وہ تیرے اے اللہ کے رسول اس نے درود پڑھا ہے آپ کے اوپر، اے اللہ کے رسول وہ فلانا مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے درود پڑھ رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس کا نام لے کے محمد الرسول اللہ نے فرمایا آ کے بتایا جاتا ہے۔ کیا قسمت والے ہیں، اللہ کرے فرشتہ جا کے یہ ہمارا نام بھی لے کہ فلاں فقیر نے تمہارے اوپر درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامتی ہو محمد الرسول اللہ کے اوپر۔ اور مسلمان کو چاہیے تھا کہ اپنا آپ سیدھا کر لیتا، ان دنوں شروع کر دے، ساری زندگی فوت ہونے تک اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے وہ سورہ ملک جو ہے یہ پڑھ کے سوئے۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روز سورہ ملک پڑھتا ہے یہ جس وقت قبر میں جائے گا، وہ لوگوں قبر میں جانا ہے، یاد رکھو قبر میں جانا ہے۔ میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا قبر کے اندر جب جائے گا عذاب کے اگر فرشتے آئیں گے یہ سورۃ ملک ان کے آگے کھڑی ہو جائے گی، یہ کہے گی میں نے عذاب نہیں دینا۔ چاہیے تھا کہ ساری زندگی سورۃ ملک کے بغیر کوئی بندہ سوئے نہ، لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کو جب جس وقت پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 1000 مہینہ سے زیادہ کا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے صحابہ نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ چونکہ 1 مہینے کے اندر ہی ہے نا وہ رات، پہلے دن سے ہی انہوں نے اعتکاف کرنا شروع کر دی، پہلے دن سے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی، کیونکہ ابھی اللہ نے بتایا نہیں تھا کہاں ہے یہ لیلۃ القدر، کس جگہ ہے، کس دن ہے، یہ اللہ نے نہیں بتایا تھا۔ پہلے دن سے نبی علیہ السلام اور صحابہ بہت سارے انہوں نے اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ اعتکاف کا مقصد صرف لیلۃ القدر کی تلاش ہے،
کہ لیلۃ القدر نہ جائے بس، کیونکہ دنیا کے کام ہوتے ہیں، اتھے گیا بس اعتکاف کرو، لیلۃ القدر لے کے چھڑنی ہے انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ یہ پہلے دن سے بیٹھ کے، جب 10 دن گزرے تو جبریل علیہ السلام آئے، اے محمد الرسول اللہ، وہ جو رات آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اگے ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، صحابہ بھی کہنے لگے جان دو اعتکاف۔ جب 20 دن ہو گئے پھر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ وہ اگے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آخری عشرے کے اندر وہ رات ہے، اور نبی علیہ السلام آخری عشرے کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزارہ احیا لیلہ ایقظ اہلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب دھاکہ آتا احیا لیلہ، ان راتوں کو زندہ کرتے تھے محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ اور جو بندہ سویا ہے وہ تو مویا ہوا ہے، کی پتہ اس نے اٹھنا ہے کہ نہیں۔ آخری عشرے کے اندر اس کو چاہیے کسی نہ کسی بہانے سے کبھی ذکر کرے، کبھی قیام کر لے، کبھی دعا کر لے، کبھی قرآن مجید پڑھ لے، کبھی تھوڑا سا لیٹ بھی جائے، لیکن جاگتا رہے، پتہ ہی نہیں چلتا دنوں وہ گئی رات۔ نبی علیہ السلام رات کو زندہ کرتے تھے، اور شد میزارہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احیا لیلہ، اور گھر والوں کو اٹھاتے تھے، اوے اٹھو کچھ کر لو، کوئی کر لو وقت۔ ہم اٹھاتے ہی نہیں کسی کو، اور نہ منڈا ناراض ہو جائے گا، نہ نو ناراض ہو جائے گی، نہ بیوی تہاڈی ناراض ہو جائے گی، اے اٹھاؤ ان کو، کہو کہ یہ وقت بار بار نہیں آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے پھر ایک اور آسانی کر دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پھر یہ بتا دیا گیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور آسانی، پہلے آسانی یہ کی کہ آخری عشرے میں، پھر دوسری آسانی یہ کی کہ آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ 27ویں کی رات کو، 27ویں کی رات کو لوگ کہتے ہیں جی، اور جلسے جلوس اور فلانا اور یہ وہ اور کھانا اور پینا اور بیٹھنا، یہ سب رب کی قسم سب اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ 27ویں کا نام اللہ کے نبی نے نہیں لیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں 27 کو۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کہی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، لیلۃ القدر کو اگر ڈھونڈنا ہے تو آخری عشرے کے درمیان جا کے تم جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، صرف 5 راتاں، 1000 مہینے کی عبادت۔ اور مسلمانوں، اوے اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، لے لو اور لوٹ لو اللہ کی رحمت کو۔ 5 دن بس، 2 دن تے گزر گئے جے نا، باقی رہ گئے 3 دن۔ اوے اوکھے سوکھے ہو کے 3 دن اٹھ کے بیٹھ کے ذکر کر کے دعا کر کے اللہ سے معافی مانگ کے قیام کر کے گزار لو، اللہ رب کی قسم وہ ضرور عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر آئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا تھا کہ اس سال کون سا دن جو ہے نا ان طاق راتوں میں 5 میں وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اندر آتا ہے کہ آپ جب صحابہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا میں بتانے آیا تھا، میں بھول گیا، پتہ نہیں اللہ نے کون سی بتائی تھی، بس ایک بات یاد رہ گئی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ رات جو دکھائی تھی نا، اس رات کے اندر میں سجدہ کر رہا ہوں، اور سجدہ کر رہا ہوں چکڑ کے اندر، چکڑ کیچڑ جسے کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ 21ویں کی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھائی،
کوئی بدلی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں. نماز کے دوران ہی بدلی آئی، بارش ہوئی، اوپر سے چھت ٹپکی، نیچے مٹی تھی، مٹی تھوڑا تھوڑا گارا بن گیا. اور محمد الرسول اللہ نے جس وقت نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ اٹھے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا. نبی علیہ السلام کی پیشانی اور ناک مبارک کو کچڑ لگا ہوا تھا، چکڑ لگا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ 21ویں کی رات کو وہ رات تھی لیلۃ القدر کی. سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ یہ واقعہ 23 کو ہوا تھا. ایک دفعہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، عبداللہ بن انیس. یہ جنگل کے اندر رہتا تھا، جنگل کے اندر چھوٹی سی کٹیا تھی، وہاں رہتا تھا. یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اپنی سواری اس نے باندھ دی اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے پوچھ دیں وہ کون سی رات ہے. صدقے جائیے محمد الرسول اللہ، آپ اللہ سے پوچھیں. اللہ سے ان کو بھی پتا تھا کہ ہر قسم کا غیب جاننے والا اللہ ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. اور آپ نے صحابہ کو کہا، اس دفعہ تم یہ کرنا کہ 23ویں کی رات کو آ جانا. اس دفعہ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی چلا گیا، 23ویں کو وہ آیا، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر آ گیا. عصر کے بعد ساری آ کے اس نے اپنی سواری باندھی، ساری رات مسجد میں رہا 23ویں کو. اور صبح فجر کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھ کے او گیا. ایک ہی رات 23ویں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. اس کے علاوہ کوئی رات جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں رات ہے، رب کی قسم کوئی حدیث نہیں ایسی ہے. یہ ممکن ہے کہ وہ 29ویں کی کبھی آ جائے، کبھی 27ویں کی آ جائے، کبھی 23ویں کی آ جائے، کبھی 25ویں، کبھی 21ویں، لیکن اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ فلاں ہے. اس رات کو حدیث کے اندر آتا ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ہی کہتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر من عدد الحصا. دنیا میں جتنے گیٹے پتھر نے نا، چھوٹے چھوٹے روڑے، ان کنکروں کی تعداد سے زیادہ آسمان سے فرشتے اس رات کو اترتے. اور وہ کیا، اور ان کے ساتھ والروح جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. من کل امر، اس پورے سال کے اندر جو آنے والا سال ہوتا ہے، اس سال کے اندر جو اللہ نے کرنا ہے، فلاں قوم کا یہ کرنا ہے، فلاں کو خیر کرنی ہے، فلاں کو پتر دینا ہے، فلاں کو تیاں دینی ہیں، فلاں کو مال دینا ہے، فلاں کو حج کروانا ہے، فلاں کو کہ جو کچھ بھی ہے نا، سارے معاملات اللہ نے طے کر کے اللہ فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ ادھر بارش کرنی ہے، ادھر بارش نہیں کرنی، ادھر قحط کرنا ہے، ادھر قحط نہیں کرنا، ادھر ہریالی کرنی. یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرشتوں کے سپرد کر دیتے. یہ بات یاد رکھ لیں. کئی فرشتے تو اس لیے آتے ہیں کہ وہ سارے معاملات ان کو مل جاتے ہیں، یعنی سال کا پورا پروگرام اس کو مل جاتا ہے. اور کئی فرشتے آتے ہیں وہ مومن کا قرآن سننے آتے ہیں. اللہ اکبر، واہ مومن تیری کیا بات ہے، اور مومن تیری کیا بات ہے. قرآن مجید نہیں کہتا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کے وقت جس وقت مومن کو قرآن پڑھتا ہے، فرشتے آ کے اس کا قرآن سنتے ہیں. اور واہ مومن تیری قسمت، تیرا قرآن سننے آسمان سے فرشتے اترتے. کبھی کبھی مجھے ایسے شک پڑتا ہے جیسے فرشتوں کو قرآن نہیں آتا. شک مجھے پڑتا ہے، کیونکہ اس لیے تو وہ سننے آتے ہیں کہ قرآن ہے کہ اللہ نے کی اتارے ہے. سناؤ، دسو.
क्योंकि फरिश्ता ना किसी कच्ची क्लास है प्यार, ना दूजी प्यार, ना पढ़िया, ना गल, ना बात कुछ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पता है कि अल्लाह के कुरान में क्या है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुरान सुनाते थे। कुरान का सबसे पहला हाफिज़ कुरान जिब्रील है, और इंसानों में सबसे पहले हाफिज़ कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बात याद रखें। बहुत सारे फरिश्ते आते हैं कुरान सुनने। और हदीस का एक बड़ा मशहूर वाक़या भी है कि साहबी ने अपने बेटे को लेके, छोटा बच्चा था, वो अपने खुली जगह, उसने वलगन थी एक, उसमें चला गया। तो उसने क्या, रात का टाइम है, बच्चे को लटाया, उसने कहा की करना है, चलो अल्लाह के आगे की हामी करते हैं। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया जब, तो घोड़ा जो बंधा हुआ था ना वो उछलना शुरू हो गया। इन्होंने कुरान छोड़ दिया, क्या हो गया? जब छोड़ा है तो वो घोड़ा खड़ा हो गया, फिर पड़ा, फिर घोड़ा उछलना शुरू हो गया। इन्होंने वो कुरान छोड़ दिया, ऐसे देखा कि बात क्या है, ये क्यों उछलता है? और आसमान के ऊपर देखा कि छोटे छोटे चिराग हैं, छोटे छोटे चिराग, बत्तियाँ बत्तियाँ बत्तियाँ, दीवे दीवे। इन्होंने आके नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि या रसूल अल्लाह, रात को ये हुआ। फरमाया तुझे पता है वो कौन था? तू कुरान पढ़ रहा था ना, आसमान से अल्लाह के फरिश्ते तेरे कुरान को सुनने आए थे। क्या बात है मोमन की, क्या बात है। और उन खुशकिस्मतों की क्या बात है जो रात के वक़्त सोने से पहले कुछ देर कुरान मजीद पढ़ते हैं। और उनको मुबारक है जो सुबह फजर की नमाज से पहले उठ के कुछ ना कुछ रकात, कोई 2 रकात, कोई 4, कोई 6 पढ़ते हैं और साथ कुरान मजीद पढ़ते हैं। लोगों, मैं तुम्हें कहता हूँ, रब की कसम, जितनी मेहनत करनी है कर लो। ये ज़िंदगी का एक ही मौका है, याद रखा है। जो करना है कर लो, जितनी रब की रहमत हासिल कर सकते हो कर लो। और कुछ हदीस के अंदर एक और वाक़या भी आता है कि ये अल्लाह के फरिश्ते जब आसमान से कई आते हैं, कई आके वो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि किस जगह मुसलमान को ज़िक्र कर रहा है। ज़िक्र का मतलब है कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान मजीद पढ़ रहा है, कोई सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कर रहा है, या दुआएं मांग रहा है। ये सब अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह को याद करना, दुआ भी अल्लाह का ज़िक्र है, याद रखना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते आके तलाश करते हैं और देखते हैं कि फ़लाँ जगह मोमिन बैठे हुए हैं, कोई ज़िक्र कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई तौबा कर रहा है, कोई इस्तिग़फ़ार कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते आके उनको ढांप लेते हैं अपने परों से। आसमान से फरिश्ते आते जाते हैं, ढांपी जाते हैं, ढांपी जाते हैं जाके इतने। और वो जिस वक्त ज़िक्र कर रहा होता है, कुरान तिलावत, माफ़ियाँ, तौबा, इस्तिग़फ़ार, जब ये काम कर रहा होता है, फरिश्ते इतने आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान तक फरिश्ते हो जाते हैं, आसमान तक फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जब ये बंदे फारग होते हैं ना, तो वो फरिश्ते भी वापस चले जाते हैं। अब यहाँ हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह हर चीज़ जानता है, अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, लेकिन अल्लाह उन फरिश्तों से, ओए किधर गए थे? हालांकि अल्लाह को पता है सारा। या अल्लाह, हम ज़मीन पे गए थे, कुछ बंदे तेरा ज़िक्र कर रहे थे, कोई नमाज़ पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, कोई और, कोई तौबा, कोई इस्तिग़फ़ार, कोई क़ियाम कर रहे थे। अच्छा, कई बंदे पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, और या अल्लाह, कुछ बंदे कह रहे थे या मदूना का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बंदे थे वो तकबीर कह रहे थे, युकब्बिरूना,
وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، یا اللہ سب سے بڑا تو ہی ہے، اور نبی پیغمبر بھی تیرے سامنے جھکتا ہے، بڑا تو ہی ہے، یا اللہ تو ہی بڑا ہے سب سے۔ کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی الحمدللہ، کو سبحان اللہ، کو اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اچھا ہاں یا اللہ ہم خود سن کے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سارا پتہ ہے پہلے ہی۔ اللہ پھر ان کو کہتا ہے اور کچھ مانگتے بھی تھے؟ ہاں یا اللہ تیرے کو تیری جنت مانگتے سن، پہ جنت مانگ رہے تھے۔ ان کو کیا پتہ جنت کیا ہے، انہوں نے دیکھی ہے؟ یا اللہ جنت دیکھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ جنت دیکھ لیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر ان کو پتہ چل جائے جنت دیکھ لیں، پھر تو بس نہ پکے ہو کے بہت ہی مانگے تجھ سے، یا اللہ جنت عطا کر، یا اللہ جنت عطا کر، یا اللہ جنت۔ ایک بات ذرا سارے بھائی سن لیں دھیان سے، کان کھول کے دھیان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں یاد رکھو آج کے بعد پوری زندگی، اللہ آپ کو ہزاروں سال زندگی، یہ اس بات کو بھولنا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کوئی مومن کہتا ہے نا 3 مرتبہ یا اللہ میں تیرے کو جنت مانگنا، یا اللہ میں تیرا بندہ مینوں جنت عطا کر، یا اللہ جڑی تو جنت بنائی تھی نا آدم علیہ السلام نو دیتی سی فری، یا اللہ میں تیرا بندہ تیرے کو جنت مانگنا۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا 3 دفعہ جو اللہ سے جنت مانگتا ہے جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس کو جنت دے دے۔ یہ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا آج کے بعد۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے نا، یا اللہ مینوں جہنم کو بچا لے، یا اللہ مینوں جہنم کو بچا، یا اللہ میں جنت دا عذاب نہیں سہ سکتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم اللہ کو کہتی ہے یا اللہ اینوں بچا ہی لے، بیچارہ ترلے کردا پیا۔ آج کے بعد ساری زندگی یاد رکھنا، اللہ کو ضرور کہنا ہے، ہر روز کہنا ہے یا اللہ جنت عطا کر تیرے بندے ہیں، یا اللہ جہنم سے بچا کے رکھ۔ پھر جنت بھی سفارش کرتی ہے، جہنم بھی سفارش کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے جن سے اللہ بات کر رہا تھا نا، اللہ نے ان کو کہا اچھا وہ تکبیریں پڑھ رہے تھے سبحان اللہ الحمدللہ، جنت مانگتے تھے، اچھا اور یا اللہ تیری جہنم سے بڑی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ ان کو کہتا ہے اچھا جاؤ تم گواہ رہنا، اور جو چیز مانگتے ہیں نا جنت، اور گواہ رہنا میں جنت ان کے نامہ مال میں لکھ دیا۔ اوے اللہ سے منگو تو صحیح نا، اور جنت منگن جوگا بھی ٹائم نہیں رہا، دکاناں کھلیاں نے، عام طور تے دکان چلتی سی راتی 8 بجے تک، ماہ رمضان آیا ہے ساری رات کپڑا چلتا ہے پیا، ساری رات سرخی پاؤڈر چلتا ہے پیا، ساری رات مہندیاں لگدیاں نے پیاں، ساری رات مسٹنڈیاں انگل بہ کے دکاناں ہوتے غیراں دیاں بچیاں ماواں بھیناں نوں ویندے نے پے، بے غیرتی دی حد ہو گئی ہے۔ اور اللہ نے جنت دے دروازے کھولے نے اور یہ جہنم کی طرف بھج رہے ہیں، اور منگنا مانگ بھی نہیں سکتے اللہ دے کولوں، اللہ نو کہہ بھی نہیں سکتے یا اللہ جہنم سے بچا۔ عجیب گل ہے، اپنا سارا سال یاد رکھیں۔ مجھے ایک بندے نے دکاندار نے بتایا ہے، انہیں کہا حافظ صاحب میں سچی گل کرنے لگا، انہیں کہا رب کی قسم بازاروں کے اندر سارا سال اتنے گناہ نہیں ہوتے جنہیں ماہ رمضان میں ہوتے ہیں، سارا سال اتنا جھوٹ نہیں بولا جاتا جتنا ان دنوں، سارا سال اتنی زنانیوں کو نہیں دیکھتے لوگ جتنا ان دنوں میں دیکھتے ہیں، سارا سال جو بغیرتیاں کرتے ہیں ان دنوں میں، جب کہ اللہ نے جنت کے دروازے کھولے ہیں یہ جہنم کی طرف پج پج کے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اور جاؤ، اور مجھ سے جنت مانگتے تھے نا، جاؤ میں نے تجھے گواہ بنا کے کہہ دیا، گواہ رہنا، قیامت کے دن مجھے پوچھ لینا کہ یا اللہ اس بندے کو جنت دی ہے، میں نے اس کو جنت دے دی ہے، اور
جس جہنم سے پناہ چاہتے تھے، جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس جہنم سے ان کو پناہ دے دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی بچائے، ہمارے ماں باپ کو اس جہنم سے بچائے، آل اولاد کے اوپر رحم کرے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ان کو یہ کہتا ہے نا کہ میں نے ان کو جنت دے دی، جہنم سے بچا لیا۔ حدیث کے اندر بڑا ایک مزیدار واقعہ آتا ہے، یہ واقعہ بھی سنانا بے شک جا کے لوگوں کو۔ واقعہ یہ آتا ہے کہ پھر فرشتے اللہ کو کہتے ہیں، یا اللہ جس جگہ ہم گئے تھے نا تو تو نے کہا ہے نا میں نے ان کو جہنم سے بچا کے جنت دے دی ہے، یا اللہ اتوں نہ ایک بندہ راہ لنگدا گزردا سی پیا ایویں اویں کھلو گیا وہ بھی اتنے کہ کی بندے کرتے ہیں پے انما مر، حدیث کے الفاظ ہیں، یا اللہ ایک بندہ جڑا سی نا وہ ذکر ذکار نہیں سی کرتا پیا، وہ اونج ہی نہ کھلو گیا سی اتنے انہوں دے کول، وہ جڑے اللہ دا ذکر پہ کرتے سن، توبہ استغفار پہ کرتے سن، نماز پڑھتے سن، قرآن پڑھتے سن، توبہ معافیاں منگتے سن، اونج ہی کھلو گیا ایویں، وہ ایویں کھلوتا ہے جے۔ اللہ کہتا ہے حدیث کے اندر، کیا حدیث کے الفاظ نہ سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے او لوگو، اور جو بندہ ویسے جاتا جاتا بھی ٹھہر گیا میں نے اس کو بھی معاف کر دی۔ اللہ ہمیں بھی معاف کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماہ رمضان کی آخری راتوں کے اندر، طاق راتوں کے اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے پورے آخری عشرہ میں، عام طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ماہ رمضان 9 ماہ رمضان آئے نے نبی علیہ السلام کی زندگی، یاد رکھنا 9۔ مدینہ میں آئے تو دوسرے سال یہ ماہ رمضان جو تھا نا یہ فرض ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام کے اوپر ہر سال میں جتنا قرآن اترا ہوتا تھا نا، نبی علیہ السلام جبریل کو سناتے تھے، اور جبریل محمد الرسول، یہ دورہ اس کو ہم کہتے ہیں دورہ کرنا، ایک دوسرے کو سنانا، لے بھائی میری غلطی تو سن، میری غلطی تو 10 بائی 10۔ کئی بات سے میں سوچتا ہوں جبریل تیری قسمت بھی کیا ہے، اور جس کو محمد الرسول اللہ قرآن سناتے تھے، اور میرے سونے محمد الرسول اللہ کے کان جبریل کی آواز پورے سال جتنا قرآن اترتا تھا وہ سنتے تھے۔ پورا آخری سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ کے اوپر جبریل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن مجید کا دورہ کیا تھا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا، 2 دفعہ محمد الرسول اللہ نے سنا، آخری سال ماہ رمضان کے اندر۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، ذی قعدہ کا آیا، ذی الحج کا آیا، نبی علیہ السلام نے حج کیا، اس کے بعد محرم آیا، سفر، اور ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ وفات پا گئے، اگلا سال آیا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، ہماری اماں جان، مومنوں کی ماں، یاد رکھیں میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں جو حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں نہیں مارتا وہ کافر ہے، یاد رکھنا، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ کہتا ہے نبی جو ہے نا، میرے نبی کا مومنوں کے اوپر بہت حق ہے، ان کی جانوں سے بھی، اور یاد رکھنا وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، ماں، اور جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ کافر کی ماں نہیں، وہ مومن کی ماں ہے۔ اتنی پاک عورتیں کافر، اللہ دنیا میں کوئی نیک عورت ہے نا اس کا ایک بچہ کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کمال کی، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارا بچہ کو کافر ہے ہی نہیں، مومنوں کی ماں تم سے مو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
अन्हा یہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ اب یہ طاق راتوں کے اندر ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، تو اے اللہ کے رسول ویسے کسی وقت مجھے محسوس ہو لگتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ اے اللہ کے رسول تو پھر میں کیا پڑھوں؟ یہ یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر محسوس ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے تو ایک ہی بات ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرن پسند کرنا ہے، کریم یا اللہ تو بڑا سخی ہے۔ میرا ایک بھائی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے اللہ بڑا امیر ہے امیر نہیں، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے اللہ بڑا سخی ہے، تو معاف کرنا والا ہے، تو بڑا سخی ہے، تو حب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معافی دین نو پسند کرنا ہے، اے تیری بندی تو اس سے معافی چاہتی ہے، یا اللہ اس کو بھی معاف کر۔ یہ بات ذہن سے سن لینا، ساری رات آپ 11 رکعتیں پڑھیں، چھوٹی چھوٹی پڑھ لیں، بالکل قل ہو اللہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، 11 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد ساری رات کچھ نہ مانگیں، جو اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں، کڑی مڑی کوئی کرتے جائیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم، ساری رات ایک کوئی دعا مانگو، بس اس عفو کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں، اولاد بھی آ جائے گی، کاروبار بھی آ جائے گا، اچھے رشتے بھی آ جائیں گے، صحت بھی آ جائے گی، جو خیر ہے نا اس کریم کے اندر آ جائے گا، ہر چیز جو میرے محمد الرسول اللہ نے بتا دیا اس میں سب کچھ آ جائے گا، اور اس میں معافی بھی آ جائے گی، یا اللہ تو معاف کرنے والا، مینوں معاف کر دے، قبر دے عذاب تو معافی، دنیا دے اندر پریشانیاں تو معافی، تکلیفاں تو معافی، قیامت کے دن جہنم سے معافی، ہر قسم کی خیر اس دعا کے اندر ہے، ایک کوئی مانگتے جاؤ، بس مینوں نہیں کوئی اور دعا ہوندی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حدیث کے اندر دونوں الفاظ آتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو کہا یہ پڑھو، یہ رات کتنی دیر لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ میں آپ کو صحیح بات سناتا ہوں، بچہ تھا ہمارے محلے میں ایک مولوی صاحب کہتے تھے، یقین ہمارے اتنے گپاں سناتے سن، انیاں گپاں، اے رات دا ایک تھوڑا جا پیر ہوتا ہے، تھوڑا جا اس ویلے جو کو پورا ہو جاتا ہے، اور مولوی صاحب نے پھر ایک گپ سنانی، اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسے شرم نہیں آتی، اے جی ایک بندے نے نا لکڑ دا حل چکیا سی، وہ ساری رات کہندا رہا یا اللہ سونے دا بن جائے، سونے دا بن جائے، سونے دا تھک کے آندا چل پھر لوہے دا بن جائے، جدوں نے کیا نا لوہے دا ہاتھ اتوں لیلۃ القدر آ گئی، وہ لوہے دا بن گیا۔ گپاں شرم حیا نہیں آتی، ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ سلامتی ہے ہیا حتی مطلع الفجر، صبح کی فجر تک ساری رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ جس وقت روزہ کھولتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، روزہ کھولنے کے بعد یہ لیل شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھنا ہے، اور جس وقت سورج یہ غروب ہو جائے روزہ کھول لو، اس کے بعد لیل شروع ہو جاتی ہے، تو ساری رات یہ لیل رہتی ہے۔ اور بندے اور راتی تھوڑا وقت بھی نہیں اٹھ سکتے، اور کی ہو گیا ہے
عورتوں کی ہو گیا ہے، اور ساری رات بیاواں تے اپنے آپ نو ضائع کرتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مانگ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لیلۃ القدر ہماری قسمت میں کرے، ہمارے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کرے، اللہ ہمارے ماں باپ آل اولاد پہ رحم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔